اچھا نا، آج ہمارا ڈینمارک میں تیسرا اور کوپن میں دوسرا دن تھا۔ یہ سٹی، یہاں کی وائب اتنی مجھے پسند آ رہی تھی کہ میرا بالکل بھی یہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ ہر سفر شروع ہونے سے پہلے نا عدنان بچوں کو ایک لیکچر دیتے ہیں جس میں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگلا سفر کیا ہوگا، ہم نے کیا کیا گھومنا اور وزٹ کرنا ہے تاکہ وہ بھی مینٹلی پریپیئر رہیں۔ اچھا، کبھی کبھی نا میں بچوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دیتی ہوں۔ بچے اس سفر میں اتنا زیادہ انجوائے کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی حیران کر رہے ہیں۔ آج ہم نے کوپن سے چلے جانا تھا اور جاتے جاتے آخری چیزیں ہم دیکھنے آئے، جو کہ یہ چرچ تھا اور اس چرچ کے اوپر کا یہ مینار۔ ہم لوگ قریباً 400 اس طرح کی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر یہ مینار دیکھنے گئے تھے، لیکن اوپر جا کے جو نظارہ تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ تھوڑا بہت سٹی کو ایکسپلور کیا۔ لنچ نا ہم لوگوں نے گاڑی میں کیا کیونکہ ہم لوگ سویڈن کے لیے لیٹ ہو رہے تھے۔ عدنان نے نکلنے سے پہلے وہاں پہ ایئر بی این بی بک کیا تھا۔ ہم زبردست قسم کی ٹنل اور پل سے ہوتے ہوئے سویڈن میں انٹر ہوئے۔ سویڈن انٹر ہوتے ہی اتنا خوبصورت تھا، اور یہ تھا ہمارا ایئر بی این بی، جو کہ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا پیارا سا کوٹیج تھا۔ ایک مزے کی چیز سے نکل رہی ہوں اور دوسری میں آتی جا رہی ہوں۔ یہ گھر اتنا کوزی خوبصورت تھا، بے شک چھوٹا سا تھا لیکن بہت ہی پرسکون۔ آس پاس لہراتے کھیت تھے۔ اس جگہ کا نام گرانا ہے اور یہ سویڈن کی کنٹری سائیڈ ہے۔ عدنان ہم لوگ کو چھوڑ کے نا کھانے پینے کے لیے لینے چلے گئے۔ ہم لوگوں نے مل کے آرام سے ڈنر انجوائے کیا۔ باہر کی وائب اتنی مزے کی تھی کہ ہم وہاں بھی بیٹھے بغیر رہ نہ سکے۔ آلدو ہلکی ہلکی ٹھنڈ تھی، میں نے چائے بنائی، باہر کا سارا سیٹ اپ کیا۔ ہم لوگوں نے مل کے آرام سے وہاں پہ چائے پی اور آگے کی پلاننگ کی۔ اس سفر میں ہمیں اتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایز اے فیملی ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں۔ میرے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں اس طرح کا سفر ہم دوبارہ کریں گے یا نہیں کریں گے، اسی لیے ہر لمحہ بھرپور انجوائے کر رہے ہیں۔ گرانا میں ہم لوگوں نے صرف ایک رات ہی رکنا تھا، لیکن ہم نے ایئر بی این بی کو خوب انجوائے کیا۔ رات کو یہاں پہ ڈنر کیا، صبح اٹھ کے آرام سے یہاں پہ بریک فاسٹ کیا، اور پھر نا عدنان نے یہاں پہ 1-2 ٹورسٹ اٹریکشن دیکھی تھی، وہاں پہ ہم نکل پڑے۔ ہم لوگوں نے قریباً یہاں کے 10 بجے صبح چیک آؤٹ کیا، یہاں پہ اپنا فٹ چیک دیا۔ ہماری اگلی منظر تھی یہاں پہ ایک بہت ہی خوبصورت سی آبشار، جو کہ عدنان نے ہی فائنڈ کی تھی۔ اس سویڈن کی خوبصورتی کو اتنے پاس سے دیکھنا ہمارے ٹرپ کا ایک بہت ہی مزے کا تجربہ تھا۔ یہاں پہ اتنے پیارے پیارے گھر اور کاٹیجز تھے۔ اچھا، میرا دل یہی کرتا ہے جب بھی ایسا کوئی گھر دیکھتی ہوں عدنان کہتی ہے عدنان ایک گھر یہاں بھی لے لیں، ہم لوگ نا یہاں ہالیڈیز پہ آ جایا کریں گے۔ عدنان پیار سے کہتے ہیں جی بیگم ٹھیک ہے۔ بچے ہم لوگ کو دیکھ رہے تھے کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اس جگہ کی خوبصورتی کا خوب فائدہ اٹھایا، خوب ساری پکچرز لی، اور پھر ایک دوسری جگہ آگے یہ ریسٹورنٹ تھا۔ یہاں پہ نا یہ گرانا کا پورا ایریا جو ہے نا آپ روف ٹاپ سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے بیٹھ کے مزیدار سینری کے ساتھ مزیدار کھانا انجوائے کیا، جو کہ ایک سی فوڈ پلیٹر تھا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے نکل جانا تھا اسٹاک ہوم کے لیے۔ میرے پیچھے جا رہے ہیں، اب تک ہم استونیا پہنچ چکے ہیں۔ I will try my best، میں جلدی سے سارے ولاگ رکھ دوں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ روڈ ٹرپ میں روز اتنا لمبا ٹریول ہوتا ہے، تو اس میں ہم بچوں کو کیسے مینج کر رہے ہیں آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی۔ کنٹینیو کرتے ہیں میرے لاسٹ ولاگ سے۔ ڈینسی کے قریب ایک ولیج میں رکے تھے، وہاں پہ یہ ایئر بی این بی تھا۔ اٹھ کے میں نے ناشتہ بنایا۔ ناشتے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بٹ یہ ایئر بی این بی کی ہوسٹ اتنی نائس تھی، شی لیٹ می بورو ایوری تھنگ۔ میں نے ان سے کچھ ایگ اور مسالے وغیرہ بورو کیے، مزیدار سا انڈا بنایا، ساتھ ان کو بھی ناشتے کی دعوت کی۔ میں نے گاڑی میں سارا سامان جو ہے نا وہ پیچھے رکھا ہوا ہے۔ آگے بچوں کی بکس، ان کے ٹوائز، ان کی کلرنگ بکس، ان کے کھانے کے سنیک ہوتے ہیں۔ ہم سفر شروع کرتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ میں ان کو نہ کچھ دیکھنے دیتی ہوں نہ کچھ کھیلنے دیتی ہوں۔ اس کے بعد ہر چیز کا ایک ٹائم ہے، گھنٹہ کھیلیں گے، آدھا گھنٹہ ٹیبلٹ واچ کریں گے، آدھا گھنٹہ کھانے پینے کی چیزوں میں گزر جائے گا، پھر ہم تھوڑی سی بریک لیتے ہیں، یہ سائیکل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ میں یہ چیز پہلے بھی مینشن کر چکی ہوں، سارا کچھ پاسبل ہوتا ہے، آپ کو صرف اس کو دیکھنا ہے کہ آپ مینج کیسے کرتے ہو۔ کل کا سارا ٹرپ عدنان پلان کر رہے ہیں، اور میں یہ پلان کرتی ہوں کہ بچوں کو کیسے مینج کرنا ہے، ان کو سفر میں کیسے ایزی اور کام رکھنا ہے۔ لوگوں نے مل کے ناشتہ کیا۔ اب ٹائم تھا اس پیاری سی ہوسٹ کو الوداع کہنے کا، کہ میرے بچوں کو ایسے ٹریٹ کیا جیسے کوئی دادی یا نانی کرتی ہے۔ ہمیں بھی اور بچوں کو بھی بہت پیار دیا، اور یہاں سے ہم بہت ہی خوبصورت یادیں لے کے روانہ ہوئے۔ ساتھ ہی ڈینمارک کا ایک بہت پیارا امیج بھی ہمارے ذہن میں بن گیا۔ جا کے بڑے بڑے ہوٹل میں بھی رکے، یہ ایکسپیرینس ہمیں کرنے کو نہیں ملے گا جو ہم نے یہاں کیا ہے۔ یہاں کے لوکل لوگوں سے ملنا، کے ساتھ رہنا بہت ہی ڈفرینٹ ایکسپیرینس تھا۔ پھر ہم لوگ نکلے، یہاں پہ ایک پاس ہی بیچ فرنٹ تھا، تھوڑا سا ٹائم وہاں پہ سپینڈ کیا۔ ایک چیز اگر ہم اپنے لیے کریں تو اگلی چیز بچوں کے لیے کرتے ہیں، تاکہ بچے بھی خوش رہیں۔ ایک آئس کریم پارلر تھا، وہاں سے ہم لوگوں نے آئس کریم لے کے کھائی، اور اب ہمارا سفر شروع ہونے لگا تھا، جو کہ اڈینسی سے کوپن کی طرف تھا۔ ابھی بھی ہم ڈینمارک میں ہی تھے، لیکن ایک اور سٹی میں جا رہے تھے کہ بڑی بڑی ٹنلز اور پل دیکھ کے تو میں حیران ہوں۔ تک ہم لوگ سمندر کے اندر تھے اس پل کے اوپر۔ حیران ہوتی ہوں کہ انسان کیسے کیسے عجوبے بنا لیتا ہے۔ ہم لوگوں نے ٹول ٹیکس پے کیا اور ہم اس خوبصورت سٹی میں انٹر ہو گئے۔ وہاں پہ میں نے مصباح سے ملنا تھا، انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں انوائٹ کیا تھا کہ گھر جانے سے پہلے ہم نے سوچا سٹی کو تھوڑا سا ایکسپلور کر لیں۔ مجھے کوپن کی وائب بہت ہی اچھی لگی، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، پریگننٹ ہوں، آپ کے ساتھ کوئی پیٹ ہو،
बंदे के पास एक बाइसिकल थी। यहाँ पे बाइसिकल लेन नहीं थी बल्कि साइकिल्स के लिए अलग रोड ही बनाए गए थे। शायद यही इनके फिटनेस का राज भी है। यहाँ पे किनाल के व्यू के साथ बैठ के खाना खाना नान तो भाई कभी भी मिस नहीं करेंगे। इन्होंने किनाल के व्यू के साथ रेस्टोरेंट चूज किया। हम लोगों ने मजेदार सा खाना खाया, थोड़ी बहुत और वॉक की, फिर सीधा पहुंच गए मिसबा के घर। मिसबा ने ना पुरतकल्लुफ खाना बनाया था बल्कि हमें अपने घर में रहने की भी दावत दी। कहते हैं ना सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर, इनसे मिलके मुझे बिल्कुल उस तरह की फीलिंग आई। स्वीट नेचर की थी और खाना उससे भी ज्यादा मजे का। इतना मजे का खाना खिला के ये हमें एक टॉप व्यू पॉइंट पे लेके गई। वहाँ पे हमने सूरज गरूब होने का मंजर देखा कि बहुत खूबसूरत था। मैं मिसबा की हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी इतनी मोहब्बत और प्यार देने का। सुबह उठ के नाश्ता किया और अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना हुए। बहुत सारी अच्छी यादों के साथ हैं अगले व्लॉग में।